پرانے دور میں جب کسی نے اپنا وقت اللہ کی راہ میں گزارنا ہوتا تھا تو وہ درویشوں کے ساتھ سفر شروع کر دیتے تھے، جیسے آج کے دور میں لوگ تبلیغ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک درویش کے پاس گئے اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ میرا ایمان ویسے تو بہت مضبوط ہے، بہت پختہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کمی پیشی اگر میرے ایمان میں ہے، میرے کردار میں ہے، میری شخصیت میں ہے، تو وہ بہتر ہو سکے۔ تو درویش نے کہا کہ آ جائیں۔ اب دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ اب درویش کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اب آگے گئے، چلتے چلتے ایک جگہ ان کو بھوک لگی تو وہ بیٹھے، تو روٹیاں درویش نے کھولی اور روٹی کھانا شروع کر دی۔ درویش نے ایک روٹی تھوڑی سی سائڈ پہ لپیٹ کے رکھ دی اور ایک روٹی اس کے آگے رکھ دی اور ایک اپنے آگے رکھ دی۔ اب کھانا شروع ہو گئے۔ کھاتے کھاتے درویش اٹھ کے سامنے تھوڑا دور ایک چشمہ تھا، وہاں پہ پانی پینے چلا گیا۔ اب جب پانی پینے گیا تو پیچھے وہ جو شخص تھا، اس نے وہ جو روٹی درویش نے لپیٹ کے رکھی تھی وہ بھی کھا لی۔ اب درویش واپس آیا تو دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا کہ آپ نے تیسری روٹی بھی کھا لی۔ تو شخص نے کہا کہ نہیں سر، یہاں پہ روٹیاں تھی 2، ایک آپ کھا کے پانی پینے چلے گئے تھے تو ایک میں نے کھائی ہے، تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں۔ خیر درویش بولا کچھ نہیں اور اٹھ کے سفر کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اب آگے ان کو پھر ایک جگہ پہ پہنچے تو بھوک پیاس نے تنگ کیا، تو دیکھا کہ ایک دور ہرن کھڑا تھا۔ وہ اللہ کا بزرگ تھا، اس نے ہرن کو اشارہ کیا، ہرن پاس آیا، اس نے لٹایا، ذبح کیا اور بھونا، پکایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس نے اللہ کی طرف دعا کی اور ہرن زندہ ہو کر چلا گیا۔ تو درویش کے ساتھ وہ جو شخص تھا، اس نے جب یہ عمل دیکھا تو کہنے لگا کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہو گیا، آپ کی یہ کرامت دیکھ کر میرا دل نور سے بھر گیا۔ میں آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے پاس جو کرامت ہے، آپ کے جو اللہ نے آپ کو جو معجزہ دے رکھا ہے، میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں، میں آپ کا بہت بڑا فین بن گیا ہوں۔ تو درویش نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان منور ہو گیا ہے، ایمان تمہارا مضبوط ہو گیا ہے، تو ایک سوال کا جواب دے دو۔ تو شخص نے پوچھا کہ کیا؟ درویش نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ روٹیاں 2 تھیں یا 3 تھیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت، روٹیاں تو 2 ہی تھیں، روٹیاں 3 ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے، میں ایک روٹی اگر آپ کو بتا دیتا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ خیر وہ خاموش ہو گئے، اٹھ کے چل پڑے۔ چلتے چلتے آگے گئے تو دیکھا کہ سامنے سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ 3 اینٹیں دیکھی اس شخص نے تو اس نے درویش کو کہا کہ درویش، اگر یہ آپ تینوں سونے کی اینٹیں مجھے دے دیں تو میں آپ کو سچ بتا دوں کہ روٹیاں تھی کتنی، کیونکہ یہ کرامت دیکھ کر آپ کی، یا اللہ کی طرف سے مدد سمجھ لیں یا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ سمجھ لیں، سونے کی 3 اینٹیں دیکھنے کے بعد میرا ایمان اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، لیکن میں سچ اس صورت میں بتاؤں گا کہ یہ سونے کی اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ تو درویش نے کہا بتاؤ۔ تو شخص نے کہا کہ درویش، وہ روٹیاں 3 ہی تھی، ایک آپ نے کھائی، ایک میں نے کھائی، جب آپ پانی پینے گئے تو تیسری روٹی بھی میں نے کھا لی۔ تو درویش نے کہا کہ تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے کتنے معجزے، اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے کتنے معجزے آئے ہیں، اللہ نے تمہیں اپنا رب ہونے کا احساس، یقین، کتنی چیزوں کو ابار کر نکھار کر دکھایا، لیکن تم نے سچ نہیں بولا۔ جیسے ہی تمہیں دنیاوی لالچ تمہارے سامنے آئی، تمہارے سامنے سونا آیا، گولڈ آیا، تو تم نے سچ بتایا، اس لیے تمہارے اندر ایمان تو دور کی بات ہے، سچائی بھی نہیں ہے۔ اور درویش وہاں سے چلے گئے، 3 اینٹیں اس کے حوالے کر گئے۔ اب وہ شخص 3 اینٹوں کو کپڑے میں لپیٹ کے واپس پلٹنے لگا۔ اس نے کہا میری تو دنیا، میری تو نسل سدھر جائے گی۔ واپس آ رہا تھا تو آگے سے
ڈاکو آ رہے تھے۔ ڈاکو نے اس سے پوچھا کہ شخص کون ہو؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں۔ اب ڈاکو نے کہا کہ تمہارے یہ جو گٹھڑی میں ہے یہ کیا ہے، دکھاؤ۔ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، میرا کچھ تھوڑا بہت ضروری سامان ہے۔ خیر انہوں نے تلاشی لی تو 3 سونے کی اینٹیں تھیں، تو ڈاکو نے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ 3 سونے کی اینٹیں لے کر چلے گئے۔ دوستو سٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے کئی ایسے معجزے سامنے آتے ہیں، کئی ایسے کردار سامنے آتے ہیں جو ہمیں اللہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اور سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ کتنی اموات ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہیں، انسیڈنٹس کتنے ہوتے ہیں جس سے ہمیں اللہ رب العزت سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے انسان تو سمجھ جا کہ زندگی، یہ دنیا تمہارے لیے عارضی ہے، یہ تمہیں کچھ بھی تمہاری زندگی میں نہ تو بہتر کر سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے جب تک میں نہ چاہوں۔ لیکن پھر بھی ہم اسی کی طرف، انہی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، انہی چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارا ایمان زیادہ تر دنیاوی چیزوں میں لگ چکا ہے۔ دولت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ دولت زیادہ ہونے سے ہماری عزت زیادہ ہے اور دولت کم ہونے سے ہماری عزت کم ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقتاً یہ چیز نہیں ہے، دولت اور چیز ہے اور عزت، کردار، ایمان، پختگی یہ اور چیز ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو اور اپنے کردار کو دولت زیادہ ہونے پر منحصر کیا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی ہمیں دولت زیادہ مل رہی ہے تو ہمارے اندر ایمان زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک ہم ہیں تو اس لیے ہمیں اللہ نے امیر بنایا ہوا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ قارون کے پاس جتنی دولت تھی، میں نے بے شمار ہسٹریاں پڑھی ہیں، میرا ہسٹریوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، سٹوریز کے ساتھ بہت لگا ہوا ہے، لیکن میں نے قارون سے بڑا بادشاہ یا امیر بادشاہ یا حضرت سلیمان علیہ السلام سے امیر نبی نہیں سنا، کہیں بھی نہیں پڑھا۔ لیکن دیکھیں آج رہ گیا تو ان کا کردار دنیا میں رہ گیا ہے۔ قارون نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ بچا ہے، اس کا تذکرہ بچا ہے، اس کی ہسٹری بچی ہے، اس کی سٹوریز بچی ہیں۔ باقی اس کا مال، دولت، خزانے، دنیا کی جو بھی اس کے پاس عیش و آرام تھا، سب اس کے ساتھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ اور اس سے بھی امیر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگر آج بھی ان کا اگر دنیا میں کچھ بچا ہے تو ان کا کردار، ان کا پھیلایا ہوا دین، ان کے کیے ہوئے فیصلے، ان کی کی ہوئی جنگیں اور ان کا نظام، وہ کردار دنیا میں بچے ہیں۔ نہ ہی آج دنیا کے اوپر حیات حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جو خزانے تھے وہ ہیں، بچا ہے تو ان کا کردار ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دنیا میں کون سا کردار کر کے جانا ہے۔ کردار اچھا ہوگا تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، اگر کردار برا، نیگیٹو ہوگا تو لوگ ہمیں اس لحاظ سے یاد کریں گے۔ قرآن کی جتنی بھی ہسٹری آپ پڑھیں اردو ترجمے کے ساتھ، عربی تو ہمیں آلموسٹ بڑی مشکل سے سمجھ، چند الفاظ آتے ہیں، لیکن اس کو جو ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ آسان تلفظ کے ترجمے کے ساتھ بھی ہم اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کن کاموں کا کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کن کاموں سے بچنے کا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی ہسٹری جتنی بھی ہے اس کو ٹٹولیں تو اس میں یا تو سب سے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے اور یا تو سب سے برے لوگوں کا۔ میں اور آپ جو عام دنیا والے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے صرف جمع میں مخاطب کیا ہے۔